ہے یہ جو نبیوں کے ساتھ عہد لیا ہے نا، یہ نبیوں کے ساتھ ساتھ ان کی قوموں کے بھی ہے، کیونکہ آخری کسی زمانے میں آئیں گے، پھر سارے کے سارے نبی قبر پھاڑ کر اپنی کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے جی ہاں ہم ایمان لے کر آ گئے آپ کو. یہ آپ لوگوں کا عقیدہ ہے، ہمارا ایسا ماننا نہیں ہے. یہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. پڑھو پڑھو. قادیانیوں کا مولوی ترجمہ کر. کون سی آیت ہے یہ؟ میں کوئی یہ آیت نمبر ہے 144 بقرہ، سورہ بقرہ نمبر 144. مولوی جیسے الزام میرے اوپر نہ لگا. اوکے، ان کا داعی ہے نا، احمدیوں کا داعی، ان کا مبلغ ہے نا. نرا کا کیا مطلب ہے؟ نرا کا مطلب ہے اختیار کر رہے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا قول پیش کیا، اس میں آپ نے کہا کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کو ختم کر دیا. وہی میں نے آپ کو کہا تھا. نہیں، اللہ نے نبی کے ساتھ، آپ کے نبی کے ساتھ، الفاظ صحیح پڑھو، اللہ نے آپ کے نبی کے ساتھ انبیاء کے سلسلے کو ختم کیا، یہ فرمایا. بھائی وہ روکے ہیں نا، ختم کر دیا، سلسلے کو ختم کر دیا، کوئی وہی بات ہے، ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے نا، یا لے کر آؤ سلیم میر بھائی، ٹائم آگے لے کر آؤ. اور دیکھو میرے وقت میں آپ نہ بولیں، ٹھیک ہے نا. لیکن میں نے پوچھا آپ صحیح نقل کرو نا، جیسے میں آپ کے الفاظ قرآن کے وغیرہ صحیح نقل کرتا ہوں نا، صحیح نقل کیا کرو. بات نہیں کرنے دینی ہے آپ نے، بات نہیں کرنے دینی. شفیع بھائی وہ کہہ رہے ہیں اور بھائی جو شیعہ حدیث کوٹ کریں گے نا، صحیح کوٹ کریں. شیعہ حدیث کو توڑ موڑ کے غلط پیش نہ کریں. مطلب ہے نا اس کا نہیں، وہی مطلب نہیں ہے. لفظ صحیح پیش کرو، لفظ پڑھو. جس حدیث کو تم نے رد کرنا ہے نا، اس کا لفظ پڑھ کے اس کو رد کرو. آپ نے خود یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جی اس کے اندر لا نفی جنس ہے. لا نفی جنس کا مطلب یہ ہوا دنیا میں کوئی ایسا وجود نہیں آئے گا جس کے اوپر اسم نبی کا اطلاق ہو. جس طرح سے آپ نے مجھے کمرے کی مثال دی کہ جی جب ہم نے یہ کہہ دیا کمرے میں کوئی نہیں ہے، تو پھر کمرہ بالکل خالی ہونا چاہیے، کمرے کے اندر کوئی نہ ہونا چاہیے. کمرے کے اندر اگر آپ نے 50 سال پہلے آدمی گھسائے ہوئے ہیں اور کمرے کو باہر سے تالا لگایا ہوا ہے اور باہر کھڑے ہو کر آپ یہ کہتے ہیں جی کمرے میں کوئی نہیں ہے، تو کوئی نہیں مانے گا یہ کمرے میں کوئی نہیں ہے. دروازہ کھول کر دیکھیں گے کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اندر، اور آپ یہ کہیں نہیں جی تو 50 سال پہلے ہیں. بھائی 50 سال پہلے ہوں یا 100 سال پہلے ہوں، جب آپ نے یہ بات کہی ہے کہ جی کمرے میں کوئی نہیں ہے تو پھر کمرے میں کوئی نہ ہونا چاہیے. اچھا ایک منٹ رکیے، مجھے نا وہ آ گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملنی نا، یہ تو ثابت. بھائی یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا نبوت نہیں ملنی، وہ امام علیہ السلام نے کہہ دیا. تو نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا، اس کے ساتھ کیا مطلب اس کا؟ نبوت کا سلسلہ ان کے ساتھ ختم کر دیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں کہتا ہوں شریعت والی نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے. وہ کہاں پہ لکھا؟ شریعت کا لفظ دکھاؤ، شریعت کا لفظ دکھاؤ. تو آپ کا کہاں لکھا؟ شریعت کا لفظ دکھاؤ نا، وہاں پہ مطلق لکھا ہے نا. ہر طرح کے نبوت ختم کر دی ان کے ساتھ. جب ہر طرح کی نبوت ختم ہو گئی ہے تو پھر کوئی نبی نہ آنا چاہیے نا دنیا میں. وہ نئی نبوت کسی کو نہیں ملے گی. آئے گا کا لفظ آپ ڈال رہے ہیں، آئے گا آپ. وہ انبیاء جن کو نبوت مل چکی وہ ابھی زندہ ہیں، وہ دنیا میں ہی ہیں. اردو دان بتاؤں گا ابھی میں آپ کو. آئے گا آپ بنا رہے ہو، آئے گا ابھی ہاں بتاؤں گا. دکھا دو آئے گا وہاں پر. رک جائیے نا. آئے گا ہے واحد، لائے گا یہ بھی واحد. آئیں گے یہ جمع ہے، لائیں گے یہ جمع ہے. آپ نے کہا تھا اہل بیت نے یہ بات بیان فرمائی کہ تمام انبیاء تشریف لائیں گے. آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اردو میں تمام. سن لیجیے نا، لائیں گے. ہاں تو لائیں گے اور آئیں گے ایک ہی تو بات ہے نا. بھائی آپ ہمارے گھر تشریف لائیں گے، آئیں گے تو لائیں گے نا. جب آئیں گے تو کیسے لائیں گے؟ نہیں آئیں گے، آپ دکھائیں نا. کوئی پرانے انبیاء نہیں آ رہے، دکھاؤ نا تم. میں تو خود کہہ رہا ہوں. آپ تو فریش کی بات کر رہے ہیں کہ فریش کو نبوت ملے گی نا. میں فریش کی ہی بات کر رہا ہوں نا، میں فریش کی ہی بات کر رہا ہوں. سنیے، فریش دکھاؤ. اب سن لیجئے نا، بات تو سنیے نا. دعویٰ آپ نے یہ کیا تھا کہ دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا، تشریف نہیں لائے گا محمد صلی اللہ. نہیں ہم نے نہیں کہا تھا. یار اللہ یاری صاحب، یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے آپ کا گفتگو کرنے کا کہ میری گفتگو میں آپ بہت انٹرپٹ کرتے ہیں. میں بولتا ہوں آپ غلط بات کے نہ کریں نا شافی بھائی. آپ بار بار غلط عقیدہ ہم پہ نسبت دے رہے ہیں نا. غلط بات ہم جب کہہ رہے ہیں کہ سب انبیاء تشریف لائیں گے. بھائی اردو میں کوئی نبی نہیں، تو جب مان رہے ہیں آپ کے تشریف لائیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہو کہ رسول اللہ کے بعد نبی ہیں. مانیے آپ اس کو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو فریش نبوت نہیں ملے گی. یہ کہاں لکھا ہوا ہے آپ کی ان دلیل؟ یہ سب دیکھو، یہ یہاں پہ لکھا. میں دکھا دوں. میں نے آپ حدیث کے الفاظ پڑھیں، اس میں آپ کو مل جائیں گے. میں نے دکھا دی بھائی، آپ کو بار بار دکھا دی. آپ نے خود کہا لا نفی جنس، آپ نے خود کہا لا نفی جنس ہے. لا نفی جنس ہے، فریش کے لیے نا. فریش پرانے کے لیے تو نہیں ہے. فریش کے لیے تو بنا رہے ہیں. فریش کے لیے میں کہہ رہا ہوں پرانے انبیاء تو ہیں ابھی دنیا میں. پرانے انبیاء تو دنیا میں موجود ہیں، اپنے قبور میں ہیں. وہ قبر سے بس انہوں نے نکلنا ہے. تو ٹھیک ہے، وہ زندہ کب کہاں نکلیں گے؟ کہاں لکھا ہوا؟ کہاں فرمایا رسول اللہ نے نکلیں گے قبر میں؟ یہ میں نے حدیث دکھا دی نا اس آیے کے ذیل میں، لَتَنْصُرُنَّهُ. بھائی میری بات تو سنیے نا. وہ تو چلیں آپ اپنا ٹائم کمپلیٹ کرو. حجت نہیں ہے نا. یہ پتہ نہیں عجیب آپ کی یار بات ہے. قرآن حجت نہیں ہے. سلیم میر بھائی لگاؤ یار
بات سنیے نا, ابھی میوٹ کیجیے. میں نے بتا دیا اس آیت کا کیا مطلب ہے. آپ دوبارہ پلیز 2 منٹ میں زیادہ دے دیتا ہوں, 2 منٹ زیادہ دے دیتا ہوں, اس آیت کو پڑھ کے ترجمہ کرو پلیز. تم 2 منٹ زیادہ لے لو, اس آیت کو پڑھ کے ترجمہ کرو. کون سی آیت کو آیت میں دوبارہ آپ کو لَتَنْصُرُنَّ والی آیت کون سی آیت نمبر ہے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 81. میں نے اس کا مطلب بتا دیا تھا آپ کو. یہ میں آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں, اس کو ایک دفعہ پھر پڑھ کے اس کے تشریف لَتَنْصُرُنَّ کا مطلب, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو آپ نے ان پہ ایمان لانا ہے, نصرت کرنی ہے. یہ بتا دینا اس کا مطلب کیا. تو میں نے اس کا بتا دیا تھا نا آپ کو کہ یہ جو نصرت کی بات تھی یہ انبیاء کے ساتھ ساتھ ان کی قوموں سے بھی ہے, ٹھیک ہے نا. یہاں پر انبیاء کی امت کی بات نہیں ہے. آیت پڑھ کے ترجمہ کر دوں گا آپ کو. میں دوں گا قرآن سے جواب اس کو. یار سلیم میر بھائی کہاں ہو یار آپ؟ حوالہ دکھاؤ اس کو. سلیم میر بھائی موجود ہیں آپ؟ شیخ صاحب ان کو بھی نا ایک لگاؤ یار دوبارہ, خلیفہ چاہیے آپ کو. دوبارہ سے لگا دیا اس کا ٹائم. یہ دیکھو دوبارہ سے نہیں, یہیں پر ہی رکا ہوا ہے. 50 منٹ کے بعد ہی آپ بول گئے تھے, رہنے تو یہیں سے چالو کرنا. چلو آپ چلو کوئی بات نہیں, آپ آیت پڑھ کے ترجمہ کرو. نہیں اچھا جی. اس کے بعد جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ دیکھیں جب آپ اس چیز کو کہتے ہیں کہ بھئی کمرے میں کوئی نہیں ہے, کوئی بھی وجود کمرے کے اندر نہیں ہے, تو پھر کمرے کے اندر کوئی بھی وجود نہ ہونا چاہیے. بالکل کوئی کسی قسم کی نبوت ان کے بات نہیں. معذرت کنٹینیو بولنے نہیں دے رہے. آپ ہینگ ہو گئے سیفی بھائی. اچھا تو جب آپ نے یہ بات کہہ دی کہ بھائی دنیا کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہے, اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں سارے نبی دنیا کے اندر ہی موجود ہیں, اور بھائی ایک طرف آپ پھر رسول اللہ کے بعد دنیا میں نہ ہونے کا کیا مطلب؟ آپ کہہ رہے جی فریش وہ تو نہیں لکھا ہوا ہے وہاں پر. میں کہتا ہوں نہیں پرانے نبی نہیں ہیں. جہاں تک آئے گا اور لائے گا کی بات کر رہے ہیں, آپ کو اردو نہیں آتی ہے یار, اتنا نہیں پتا آپ کو. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جی اہل بیت نے کہا ہے کہ تشریف لائیں گے, پلورل ہے, لائیں گے, جمع ہے, یہ لائیں گے, لائے گا یہ واحد ہے, آئیں گے یہ جمع ہے, آئے گا یہ واحد ہے. تو بات تو ان کا یہی مطلب ہے. آپ نے رسول اللہ کے بعد دنیا کے اندر اپنے عقیدے کے مطابق یا یہ کہ اپنی دلیل کے مطابق کسی نبی کو قدم نہیں رکھنے دینا ہے, لیکن آپ مانتے ہیں کہ نہیں نبی آئیں گے دنیا کے اندر. وہ آئیں گے دنیا کے اندر, پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ رسول اللہ کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں ہے؟ پھر اس کے بعد آپ نے کہا ہے کہ جی یہ آپ کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جی قرآن کریم ازل سے ہے نا. ایک تو آپ نے مجھے دلیل نہیں دی, مجھے دلیل دینا اس کی کہ جی قرآن کریم ازل سے ہے, تو پھر ازل سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خاتم النبیین بھی فرما دیا ہوگا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے. بالکل. لیکن جب ازل سے ہی بیان فرما دیتا کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں, تو پھر تو سارے نبی آئے ہی رسول اللہ کے بعد میں. اور اگر نبی آ جائے تو کیا حرج ہے اس کے اندر؟ اب ان کے بعد کوئی نہیں. پہلے تو سارے نبی آئے ہی رسول اللہ کے بعد. اگر خاتم النبیین کے خطاب کو بھی ہم یہ کہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ازل میں ہی بیان فرما دیا تھا, تو پھر اس خطاب کے بعد ہی سارے نبی آئے ہیں دنیا کے اندر, کیونکہ آدم سے بھی پہلے یہ خطاب ہے, اور آدم جو آیا ہے وہ اس خطاب کے بعد آیا ہے. سیدھا سا اس کا یہ مطلب ہوا کہ خاتم النبیین کا مطلب تب بھی یہ نہیں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں. اچھا اب آتے ہیں میری دلیل کے. میں نے جو دلیل آپ کے سامنے پیش کری, آپ نے کہا یہاں جو مضارع ہے وہ ماضی کے معنوں میں استعمال, مضارع کبھی ماضی کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے, لیکن مضارع انما کا آپ نے ترکیب کرنا پہلے, انما کا آپ نے ترکیب کرنا پہلے. یہ بحث نہ بڑھائیے آپ نے اپنی بات رکھنی ہے, میں نے اس کا رد کرنا ہے. سنیے بات سنیے نا, میں نے اپنی دلیل آپ کے سامنے پیش, یا بنی آدمہ اما یاتینکم رسل منکم کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ پیغام بنی انسان کو پہنچایا. آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ خطاب ماضی کا ہے, یہ خطاب ماضی کا ہے, اللہ تعالیٰ نے ماضی میں کیا تھا. مجھے اس کی دلیل دے دیجیے. آپ نے ایک چیز بیان کری ہے, ایک دعویٰ دیا ہے آپ نے کہ یہ خطاب اللہ تعالیٰ نے ماضی میں کسی زمانے کے اندر بنی آدم کو کیا تھا, اس کی دلیل دے دیجیے آپ نے. چلیے جی باقی 6 منٹ میری طرف سے صدقہ اپنے پاس رکھو, ترکیب کرو, صدقہ اپنے پاس رکھو, ترکیب کرو. تم نے جو آیت پڑھی ہے نا تجھے اس کا مطلب ہی نہیں آتا. کوئی مسئلہ نہیں, آپ بتائیے. او بھائی تو اور دوسرے آیت صدقہ اپنے پاس رکھو, اللہ تنصرن والی آیت نمبر 81 سورہ آل عمران آپ نے پڑھنا ہے. سن لیجیے نا, اس میں آپ نے پڑھ کے ترجمہ کرنا ہے. آپ نے 6 منٹ آپ کے پاس ہیں, پڑھ کے آپ نے ترجمہ کرنا ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے, سورہ آل عمران میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے, اور دوسری آیت کا بھی آپ نے ترکیب بھی کرنی ہے. شیخ صاحب نہیں آتا ہے کچھ ترکیب کرو. آپ کو صدقہ دے رہا ہے, پڑھنا آتا نہیں, صدقہ دے رہا ہے. تو آپ جاؤ, شیخ صاحب خود صدقے میں پل رہا ہے, شیخ صاحب خود صدقے میں پل رہا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 81 تلاوت کرو پہلے. اعوذ باللہ من الشیطان دیکھیں آپ کو کتنا پڑھنا آتا ہے. الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي
قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. اور جب اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا کہ جب کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت دے چکوں، یعنی دے چکوں، پھر اگر کوئی ایسا رسول تمہارے پاس آئے جو اس بات کی تصدیق کرنے والا، اگر کہاں ہے اس میں، اگر نہیں ہے اس میں، ثم جاءکم، اگر کہاں پھر جب آ جائے تمہارے پاس رسول مصدقا لما معکم، جو تصدیق کرنے والا ہو اس کی جو تمہارے پاس ہے، تو ضرور ایمان لے آؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے. کہا تو جب نبی نے آنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد انہوں نے ایمان لانا ہے اور نصرت کرنا ہے. کب نصرت کی؟ نبی کریم، انبیاء. ہاں تو وہی تو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے جو عہد لیا ہے نا، یہ ہر نبی سے اللہ تعالیٰ نے، سن لیجیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں، نبی بولنے دیجیے نا مجھے. ایک دفعہ پھر پڑھو، ایک دفعہ ٹائم 2 منٹ زیادہ لے لے، ایک دفعہ پھر پڑھو، ایک دفعہ پھر پڑھو، ایک دفعہ. تم غلط پڑھ، تم ابھی تک تم انکار کر رہے ہو، تم ابھی تک کلام اللہ کے منکر ہو. ایک دفعہ پھر پڑھو. کیا بات ہے؟ میں کوئی منکر نہیں ہوں. پھر پڑھو نا، مشکل کیا؟ ایک دفعہ پھر پڑھو. یہ غلط بات ہے یار، یہ غلط بات ہے. آپ یہ بات آپ کی غلط ہے بھائی. پڑھ دو نا، آپ کا ٹائم ہے. ایک دفعہ پڑھو نا، ایک دفعہ پھر پڑھو. مشکل کیا ہے؟ میں نے پڑھ دیا ہے نا، میں نے پڑھ دیا ہے نا آپ کے ساتھ. دوبارہ کیوں نہیں پڑھتے؟ ان کا بس ٹائم ہے. نہیں، شاہزر بھائی اس کو بات کرنا ہے. شاہزر آپ خاموش ہو. بھائی کیوں کرنا؟ چھوٹ نہیں پڑھنا ہے. میں زبردستی آپ کی، آپ کا پابند ہوں میں. کہ آپ ابھی آپ غلطی پر ہیں، ابھی تک آپ چالاکی کر رہے ہیں. میں آپ کے کہنے سے غلطی تھوڑی نہ ہو جائے گی بھائی، یہ آپ کا کام. چلو میں پڑھتا ہوں غلطی پر ہے. ثم جاءکم، میں پڑھتا ہوں، کوئی بات نہیں، میں پڑھتا ہوں، کوئی بات نہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے عہد لیا، اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم، کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے چکوں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ خطاب کب ہے؟ یہ خطاب دنیا کے میں آنے سے پہلے، دنیا میں آنے سے پہلے خطاب ہے. میثاق اس وقت دیا جائے. صحیح ہے میثاق. اور صحیح عرض کر رہا ہوں، قرآن تو نبیوں کے آنے سے بھی پہلے سے ہے. بھی تو آپ کہہ رہے تھے نہیں، یہ خطاب جو ہے نا، او بھائی یہ خطاب جو ہے نا، جیسا بھی ہو، یہ خطاب پہلے انبیاء کے آنے سے پہلے سے بھی ہے، کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے چکوں. سن تو لیجیے نا، انبیاء موجود نہیں، دیکھیں نا، انبیاء موجود نہیں ہے اور اللہ خطاب کر رہا ہے ان کو. موجود ہی نہیں ہے انبیاء. میں عرض کروں دنیا میں آنے سے پہلے خطاب کرنے کے لیے دنیا میں، یہ قرآن کریم کو آپ نے کہا ہے کہ آدم سے بھی پہلے ہے. وہ تو آپ لوگوں کا عقیدہ ہے نا. آپ کہتے ہیں میں عمریوں بخاری مسلم کا عقیدہ ہے. ہمارا کوئی ہمارا اس طرح کا، آپ کو تو پتہ ہی نہیں نا کہ قرآن کریم اس، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بخاری مسلم. چلیں بھائی، چلیں کوئی بات. آپ سن لو نا، وہ آپ کہتے ہیں بخاری مسلم آپ کی کتاب ہے، وہ بخاری مسلم کا تمہیں نہیں پتا. ثم جاءکم، پھر آ جائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مصدق، جو تصدیق کرے گا لما معکم، جو تمہاری شریعتوں کی وہ تصدیق کرے گا، تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے. لتؤمنن بہ، جب وہ آ جائیں تو تم نے ان پہ ایمان لانا ہے، ان کی نصرت کرنی. ٹھیک ہے نا؟ جب وہ آ جائیں تو تم نے ایمان لانا ہے، نصرت کرنا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، انبیاء نے نصرت کی ان کی. کس نبی نے نصرت کی؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. میں دوں جواب اس کا. ہاں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی کی زندگی میں ہی وہ آئے. یہ جب خطاب اللہ تعالیٰ نے نبی سے کیا ہے، نبیوں سے لیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت پر. مثلا حضرت آدم آئے، اللہ تعالیٰ نے یہ عہد ان سے بھی لیا. اس کے بعد حضرت شیت، حضرت نوح، حضرت موسیٰ، ابراہیم وغیرہ جو بھی نبی آیا، اللہ تعالیٰ نے یہ عہد ان سے لیا ہے اپنے وقت. یہ عہد دراصل، یہ بات آپ کی بالکل باطل ہے، بالکل جھوٹ ہے، قرآن کے خلاف ہے. دیکھو نصرت کب کرنا ہے، سن لو نا. میں نے اسی لیے کہا تھا کہ قرآن دوبارہ پڑھو. آیا پڑھو، آپ نے پڑھنے سے انکار کیا. ثم جاءکم، ہاں نصرت تب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آ جائیں، یہ نصرت ان کی تشریف آوری کے بعد کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے، اس کے بعد انہوں نے نصرت کرنی ہے، ایمان لانی ہے. تو عرض یہ ہے کہ ان کی تشریف آوری کے بعد کی بات ہو رہی ہے، وہ ان کے اپنے زمانے کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تم نے ایمان لانا ہے. وہ گرچہ صحیح ہے لیکن یہ آیا وہ نہیں کہہ رہا. سن لیجیے بات. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ جو بات کہی ہے کہ نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا، یہ نبیوں کے ساتھ ساتھ ان کی قوموں سے بھی ہے. نبیوں نے ساری وہ بھائی ان کا ذکر نہیں ہے. جو قرآن میں لکھا اس کا کیا ہے؟ جو قرآن میں لکھا اس کے بات کرو. بھائی آپ نے اپنے مطلب بتایا، میں بھی تو اپنا مطلب بتانے کا بتاؤ جی، فیصلہ کرنا کام ہے. جو قرآن میں لکھا ہے نا اس کا جواب دے دو. جی اب سن لیجیے نا بات. ہاں اسی کا جواب دے رہا ہوں میں. یہ کیا بات ہے بھائی؟ اپنے تو مطلب بھیجے جا رہے ہیں ادھر، ہم کوئی مطلب نہیں تو کہتے اپنے سے تو ڈال رہے ہو قرآن میں. جو قرآن میں لکھا ہے وہ ترجمہ نہیں کر رہے، پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہو. بھائی یہ چیز تو محال ہے نا. دیکھیں یہ چیز تو محال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک نبی کی زندگی میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے. ٹھیک ہے نا؟ نبیوں کے ساتھ ساتھ یہ عہد ان کی قوموں سے بھی ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے. کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، یہ عہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لیا گیا، جیسا کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر غالباً آپ کی 7 ہوگی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ
वमिनका वमिन नूह व इब्राहीम व मूसा व ईसा इब्न मरियम व अखज़ना मिनहुम मीसाक़न गलीज़ के, और हमने नबियों से अहद लिया और तुझसे भी। चलें भाई, चलें भाई, आज जो आपको कुछ आता नहीं है आप छोड़ दें, मुझे बात करना है, मैं अपना टाइम क्लेम कर दूं भाई। और जाओ, ये क्या बात है भाई? आता नहीं, ये तुम फैसला करोगे, तुम्हें कुछ नहीं आता है भाई, मुझे बात करने दो बस भाई। जो आयत तुमको दी है वो तो पढ़ नहीं रहे ना, उसका ना तर्जुमा कर रहे हैं, गलत बात बयान ले से काम ले रहे हैं। मैंने बताया है ना आपको कि इस आयत के अंदर जो आप ये मुराद ले रहे हैं कि नबियों के जमाने में, देखें हजरत आदम से जब अल्लाह ताला ने अहद लिया तो क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आदम के जमाने में आए? नहीं आए ना। तो अभी आप नहीं आए, तो मैं आपके देख आपके 2 मिनट खत्म हो गए, मैंने आपको 2 मिनट ज्यादा दिया ना, 2 मिनट ज्यादा दिया, आप अपना टाइम वापस क्लेम करो। अभी तो मेरी बात भी पूरी नहीं हुई थी, मेरी तो बात चलो पूरी करो, पूरी करो। हाँ जी ठीक है, अगर सर 30 सेकंड्स है, 30 सेकंड्स रह वो सारी बात ही आप रला देते हैं। अब बोलो, आप मैं भी बोलने नहीं दूंगा, बोलो आप। अब कुछ कहना चाह रहे थे ना, कहते हैं बात कंप्लीट करनी, कर लो। अब क्या मेरी तो जितनी भी गुफ्तगू होती है बीच में इंटरप्ट करके आप सारी तहस नहस कर देते हो। जो मैं कहना चाहता हूँ वो बात पर से पुष्ट रह जाती है। और भाई मैंने आपसे आपका टाइम तो खत्म हुआ था ना, आपके टाइम के खत्म होने के बाद हमने कहा कि इस आयत को पढ़ो, तर्जुमा करो। नहीं हुआ था मेरा, चले 6 मिनट थे मेरे, मैंने कहा भाई आपको चले 3 मिनट ज्यादा ले लो, खुदा के लिए इस आयत का तर्जुमा करो। अच्छा तर्जुमा करो। इस तरह से आप हासून, ठीक है, तर्जुमा जो आपने किया है वो बिल्कुल सही है, मुझे उससे इख्तलाफ नहीं है। बात है तफहीम के, आप ये जो इसका मतलब लेते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नबी के जमाने में आना था, ऐसा नहीं। वो नहीं, ये मैंने कब कहा है? अब फिर देखो, इसलिए तो आया में नहीं लिखा ना भाई साहब, आया में जो मैंने इसीलिए अर्ज किया कि दोबारा पढ़ो, आपने दोबारा पढ़ा नहीं ना, आपने गलत समझा। आया में नहीं लिखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नबी के जमाने में आएगा, हर नबी ने अपने जमाने में उसकी मदद करनी है। आया में ये लिखा है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाएं तो अनबिया ने उन पर ईमान लाना है, उनकी नुसरत करना है। इस तरह नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूह के जमाने में जाएगा, वो नुसरत करेगा नबी की, और इब्राहिम और ईसा मूसा, इस तरह नहीं है, इसके बिलअक्स है। आया में जो लिखा है उसे अच्छी तरह से आप, मैंने बार बार कह दिया कि पढ़ो, आपने कहा नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ता। वही तो मैं आपको बता रहा हूं कि देखें, इसका ये मतलब है कि ये जो नबियों के साथ अहद लिया है ना, ये नबियों के साथ साथ उनकी कौमों से भी है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिखाओ आया में, दिखाओ जी, आया में दिखाओ कि उनके कौम ने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत करनी है। वो सुन लीजिए ना, आप देखें ना, बात तो सुन लीजिए ना, मैंने उसी के लिए आपके सामने सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 7 पेश करी है। चलो पढ़ो, आया अहज़ाब पढ़ो, आया उसमें दिखाओ कि उनके उम्मतों ने भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत करनी है। देखो ना, बात ही नहीं कंप्लीट होने दे रहे हैं, अब आप बात नहीं कंप्लीट होने दे रहे ना। झूठ पे इतने झूठ, कुरान पे झूठ कह रहे हो, झूठ की क्या? कुरान आया पढ़ के दिखाओ ना, जो आप टाइम ले लो, आया कुरान पढ़ के दिखाओ, कहाँ लिखा उसमें? भाई अल्लाह यारी साहब देखें, ये तरीकेकार गलत है कि आप मुझे बात नहीं करते, जिस तरह से आप ये टाइम जाया कर रहे हैं, इसका ये मतलब साहब ये टाइम, कोई बात नहीं, शाहजार भाई इसको बात करने अब सुन, देखो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी किसी जमाने में आएंगे, फिर सारे के सारे नबी कब्र फाड़ कर अपनी खड़े हो जाएंगे और कहेंगे जी हाँ हम ईमान लेकर आ गए आपके ऊपर। ये आप लोगों का अकीदा है, हमारा ऐसा मानना नहीं है, ये आपकी किताबों में लिखा हुआ है। उज़ैर कब्र से निकले थे, नहीं निकले? अब यार बात सुनिए ना, मैं हम नहीं लेते उसका ये मतलब जिस तरह से आप लेते हैं। उज़ैर कब्र से नहीं निकले थे, उज़ैर नहीं आए थे, हम ही मानते हैं इस चीज, हाँ हम नहीं मानते हैं इस चीज को, उज़ैर को नहीं मानते। औ कल्लज़ी मर्र अला क़र्यतिन व हिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा फ़अमातहु अल्लाहु मिअत आमिन सुम्मा बअसहु। अल्लाह ने 100 साल के कुरान की आयत है, 100 साल के बाद उज़ैर को जिंदा किया, कहते हैं मैं नहीं मानता इसको। नहीं हम नहीं हमारा जिस तरह से आप लोग ये मानते हो ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा जिंदा होकर दुनिया में आएंगे, लेकिन हम नहीं मानते। ठीक है, आप नहीं मानते, इस आयत को पढ़ो, इस आयत को पढ़ो, मुझे इस बात का जवाब दे दो। मैं मतलब बता रहा हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब दे दो, चलो जवाब दे दो यार, ये क्या बात है यार, मेरी बिस्मिल्लाह जवाब दे। आप एक्सेप्ट करें या ना करें, ठीक है ना। मेरा काम ये है कि आपने मुझसे पूछा कि इस आयत की आपके नजदीक क्या तफहीम है, क्या आप इसका मतलब, खत्म हो आपकी बात, वो मुझे मानना है। नहीं अभी तो मैंने बयान ही नहीं की, बयान करो, मुझे तो बयान ही नहीं करने दे रहे उस आयत का मतलब। हम इस आयत को इस तरह से लेते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से अल्लाह ताला ने अहद लिया, लेकिन ये अहद उनकी कौमों के साथ भी था। नबी अपना काम करके जा चुके, लेकिन कौमें नहीं। बाज नबी ऐसे भी आए हैं कि उनकी जिंदगी में 2 नबी हुए, उन्होंने भी अपने से जो उनके ऊपर जो नबी था, जैसे हजरत मूसा और हजरत हारून ने भी मदद करी है, ईमान भी लेकर आए हैं हजरत मूसा, ठीक है ना। लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि नहीं आए, ये फैक्ट है, ये हकीकत है कि किसी नबी की जिंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आए, तो मानना पड़ा कि ये इसका मतलब है कि ये अहद नबियों के साथ साथ उनकी कौमों से भी था। जब अपने से मिला दो तुम्हारे पास, अब सुन लेना कि जब तुम्हारे पास वो नबी आ जाए जो तस्दीक करे उस चीज की, अच्छा जो मैं सुन रहा हूँ आपकी कहानियां, तरफ से किताब और हिकमत दी गई है, तुमने उनकी मदद करनी है।
اور یہ عہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لیا گیا، جیسے کہ کہاں دکھاؤ کہاں سے وہ عہد لیا کہ تم نے باقی انبیاء کی نصرت کرنی ہے؟ چل تو یہ ان کے سب جھوٹ ہیں بھائی. آپ سن رہے ہیں نا، کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہا ہے سورہ احزاب کے اندر؟ سناؤ کیا فرما رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی نصرت کرنی ہے. کہا وہ کہ ہمارے نبی نے انبیاء کی نصرت کرنی ہے. دکھاؤ. اللہ تعالیٰ وہاں نبیوں کا عہد یاد دلاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا. اور جب ہم نے ابیوں سے عہد لیا تھا، اور تو سے بھی، ومن کا، اور تجھ سے بھی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے بھی ہم نے عہد لیا تھا. جی ومن نوح، اور نوح سے بھی، و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، موسیٰ اور عیسیٰ سے بھی ہم نے عہد لیا تھا. تو یہ عہد جو میثاقن، کیا کس چیز کا عہد لیا تھا نا؟ اس کے میثاقن نبیین کا ذکر کر رہا ہے نا اللہ تعالیٰ. کس چیز کا من النبیین میثاق؟ کس چیز کا میثاق لیا تھا؟ اس چیز کا عہد لیا تھا، وہ ذکر ہے نا سورہ آل عمران کے اندر. نہیں، ہمارا نصرت کرنی ہے. نہیں، تم دکھاؤ نا کس چیز کا عہد لیا تھا. اس میں یہ تو ذکر نہیں ہے کہ کس چیز کا عہد لیا تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا تھا کہ تم اپنے آپ کی نصرت کرنی ہے. تم نے یہ کوئی عاقل اس طرح کہتا ہے؟ نہیں، یہ عہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. چلے میری باری ہے بھائی، آپ جواب نہیں دے سکے. جواب اب دیکھو، اب آپ کو بہت ٹائم دیا نا، اب میری باری. لے لوں اپنی باری اور لے لوں نہ لوں اپنی باری بھائی؟ ہاں جی لیجیے آپ اپنی باری لیجیے. تھینک یو سر، بہت مہربانی. اوکے محترم ناظرین، اتنے زیادہ احادیث پیش کیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت ختم ہے. ہمارے پاس ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف آوری کے بعد دنیا میں پرانے انبیاء نہیں آئیں گے. جیسے یہ کہتے ہیں نا کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کوئی نہیں آئے گا، اور اس عقیدے پر آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، تو وہ ہمارا عقیدہ ہے ہی نہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد نبوت دینے کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اور اس کی دلیل میں نے آپ کو احادیث سے دکھا دیا. وہ حدیث بڑا واضح ہے، اس حدیث کو آپ نے اور میں نے بہت سارے احادیث دکھا دیا. تو اس ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ انبیاء جو ان کو نبوت مل چکی ہے وہ دنیا میں نہیں آ سکتے. نہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ ان کے ساتھ نبوت اللہ تعالیٰ نے نبوت دینا بند کر دی. اب کسی فرش آدمی کو نبوت نہیں ملے. اس عقیدے کے علی الفاظ میں نے دکھا دیا. اور انبیاء آئیں گے دنیا میں، یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ کوئی نبی نہیں آیا. یہ آپ جھوٹ ایک تہمت مسلمانوں پہ لگا رہے ہو. اچھا، پہلی بات یہ. اور یہ سب اگر آپ کہہ دو نا کہ اسے مجھے حدیث سے دکھا دو، مجھے زیادہ، جیسے میں نے آپ کو 2-3 منٹ زیادہ ٹائم دیے تھے، تو میں آپ کو حدیث سے دکھا دوں. ٹھیک ہے؟ اچھا، کیا دکھا دوں؟ ہاں 3 منٹ زیادہ دیں گے. کیا دکھا دوں؟ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں آپ؟ اگر آپ کہہ دیں کہ آپ اس بات کو ثابت کریں کہ کسی کو نبوت نہیں ملے گا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اس کو دکھا دو. میں دکھانے کے لیے تیار ہوں، لیکن کیونکہ میں اس کو ایک دفعہ کئی دفعہ دکھا چکا ہوں، تو مجھے اس کے لیے زیادہ ٹائم کی ضرورت ہے. دوبارہ دکھا دوں گا. زیادہ ٹائم کی کیوں ضرورت ہے آپ کو بھائی؟ 10 منٹ میں کیجئے نا آپ. کیونکہ پہلے دکھا چکا ہوں آپ کو ایک دفعہ، دوبارہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. جی سر، اب خاموش ہو جاؤ. اب خاموش ہو جاؤ. اچھا نہیں، آپ خاموش ہو رہے تھے میری باتوں میں. اور دیکھیں نا، جی ہاں، آپ دیکھیں جب نبوت کا سلسلہ ختم کیا ہے تو ہر قسم کی نبوت کا سلسلہ ختم کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دعویٰ آپ نے یہی کیا تھا کہ ہر شیخ صاحب میوٹ کر دیں ان کو. شیخ صاحب کو سائڈ سے میوٹ کر دیں. دلیل نہیں کوئی پیش کر. آپ ان کو نہیں سن پائیں گے. آپ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی. اچھی بات ہے. آپ جو ہے نا، آپ بلا وجہ میرے بیچ میں بولنا شروع کر دیا. خاموش. اچھا، اب دیکھو انہوں نے آیا جو میں نے ان کو دکھایا ہے، سیفی صاحب آیا آپ نے غلط پڑھا اور غلط ترجمہ کیا میں نے. اور ایک اور بات، ایک اور آیا بھی آپ نے اس کا تو ترکیب ہی نہیں کیا نا. جو آیا آپ نے سورہ اعراف سے پڑھی ہے، اس کا تو آپ نے ترکیب بھی نہیں کیا نا، کیونکہ آپ کو آتے ہی نہیں. اس آیا کا جب میری طرف دیکھو نا، ادھر جب تفسیر نہیں آتا، او بھائی نوٹ کر رہا ہوں نا، جب مضارع اور ماضی کا فرق تجھے نہیں معلوم، اور میں نے آپ سے واضح سوال کیا، کیا آپ کو پتہ ہے؟ ماضی کہتے ہیں پاسٹ کو، اور مضارع کہتے ہیں مستقبل کو. ٹھیک ہے نا؟ نہیں، چلو یہ بھی نہیں آتا اس شخص کو، یہ بھی غلط ہے. مضارع کہتے ہیں حال اور مستقبل کو. ماضی پاسٹ کو بولتے، ماضی پاسٹ کو بولتے ہیں، مضارع حال اور مستقبل کو کہتے ہیں. تو پھر وہ تو مجھے پتا ہے کہ یہ تجھے نہیں پتا نا. آپ نے کہا تھا کہ مضارع یعنی مستقبل. یار نہیں پتا. یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط، تجھے نہیں آتا. چلو ٹھیک ہے. بدتمیزی تو نہ کرو. نہیں آتا نا. بدتمیزی تو نہ کرو. کنٹینیو کرو. اچھا یار کنٹینیو کرو نا آپ. اچھا، پھر میں نے آپ سے سوال کیا، کیا آپ کو پتا ہے کہ مضارع ماضی کے معنوں میں عربی زبان میں استعمال ہوتی ہے اور قرآن مجید میں بکثرت استعمال ہوئی ہے؟ آپ نے اس کا جواب دیا جناب؟ جواب دیا. میں نے کہا کہ ہاں ہوا. کیا جواب دیا؟ ثابت کیجئے کہ اس کے اندر ہوا ہے. میں نے کہا دیکھو نہیں، سوال کے جواب میں سوال نہیں کیا جاتا، سوال کے جواب میں جواب دیا جاتا ہے. اقرار کیا تھا اس چیز کا، میں نے اقرار کیا تھا اس چیز کا کہ جو مضارع ہوتا ہے وہ
ماضی کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اوکے اوکے مان گئے ٹھیک ہے، خاموش پھر خاموش. میں نے ایک سوال بھی پوچھا تھا، آپ نے کہا تھا کہ آپ دکھائیے نا، مجھے یاد ہے کہ آپ دکھائیے. کہا کہ ثابت مجھے یاد ہے، خاموش. نہیں یاد ہے آپ کو، تبھی تو آپ نے کہا آپ نے ثابت کرنا ہے کہ یہ مضارع ماضی کے معنوں میں نا، آپ نے ہی کہا تھا کہ یہاں اس آیت میں مضارع. بالکل مجھے یاد ہے. ہاں بس ٹھیک ہے، مجھے یاد ہے. اسی کو ثابت کیجیے. ہاں کیوں آپ بلا وجہ بیچ میں واپس آ جائیں، چلے واپس آ جائیں. بلا وجہ بیچ میں بول رہے تھے نا. نہیں میں بلا وجہ نہیں بیچ میں بول رہا تھا. آپ ہمارے متعلق جھوٹ کہہ رہے تھے کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے، آپ کا عقیدہ یہ ہے. کتاب میں یہ لکھا، یہ نہیں لکھا. میرے متعلق جھوٹ کہہ رہے ہیں. صاحب میری بات سنیں، میری بات سنیں. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے اتنی یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے دیکھ بھی لیے ہیں کہ یہاں پہ کتنے لوگوں کو آپ نے دلائل اور اپنے ساری چیزیں دے دی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ بندہ بالکل شاہزار بھائی آپ مجھے بات کرنے دیں پلیز، آپ انتظار کریں پلیز. تھینک یو سر. اچھا اب آتے ہیں اس آیا کی طرف. مجھے پتہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں. دیکھو جی ٹائم ضائع کر رہے ہیں. سن لیں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. یار اپنے مائک سے اب شور نہ بھیجو نا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. جب ہم نے نبیین علیہم الصلوۃ والسلام کا میثاق لیا کہ میں جب تمہیں کتاب اور حکمت دے چکوں، یعنی تمہیں نبی بنا کر بھیج دوں. ثم جاءکم، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں. رسول مصدق لما معکم، وہ رسول جو تصدیق کریں گے آپ کی کتابوں کی اور آپ کے معجزات کی اور آپ کی شرائط کے. لتؤمنن بھی، آپ نے ان پر ایمان لایا، اور لتنصرن، آپ نے ان کی نصرت کر. یہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے عہد لیا ہے کہ آپ نے ان کی نصرت کیا. یہ کہتے ہیں یہ انبیاء سے نہیں ہے کلام، کس سے؟ امتوں سے کلام ہے. امتوں سے یہ، اگر امتوں سے یہ عہد لیا ہوتا تو اللہ کہہ دیتا. خاموش ہو جاؤ پلیز، خاموش. یہ جھوٹ بول رہے ہیں نا آپ میرے اوپر. میں نے کہا اچھا اگر انبیاء سے لیا ہوتا نا، اگر انبیاء سے لیا، قرآن کہہ رہے میں نے انبیاء سے لیا، امتوں کا یہاں پہ ذکر نہیں ہے. بار بار کیجئے کہ امتوں سے بھی وہ لیا ہے نا، وہ تو ذکر نہیں ہے. نبوت بھی کتاب بھی انبیاء کو ملی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تصدیق کی ہے پرانے انبیاء کی پرانے امتوں کی تصدیق نہیں کی ہے، پرانے انبیاء کی تصدیق کی، ان کی کتابوں کی تصدیق کی. آج بھی انبیاء سے لی گئی ہے کہ آپ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرنی ہے. جب وہ آ جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، کسی نبی نے نصرت نہیں کی. پھر آئے نبی تو نہیں کی، تو پھر کیا تو نہیں کیا نا. تو ہاں بات یہی ہے، نقطہ یہی ہے. آپ خاموش ہو جاؤ نا، بات یہی میں عرض کر رہا ہوں. اسی لیے کہہ رہا ہوں. قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصري، کیا تم نے اقرار کر لیا اور کیا تم نے مجھے عہد و پیمان دی ہے؟ بالکل اللہ نے تاکید کی. قالوا اقررنا، کہا کہ جی ہم نے عہد کیا، اقرار کیا کہ ہم یہ کریں گے. قال فاشهدوا، اللہ نے فرمایا کہ پھر شاہد رہو. وانا معكم من الشاهدين، میں بھی شاہدوں میں سے ایک شاہد ہوں. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے جھوٹے وعدے نہیں لیے، اور انبیاء علیہ السلام نے بھی جھوٹے وعدے نہیں دیے، اور انبیاء علیہ السلام اس وعدے کو پورا کریں گے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہیں، کسی نبی نے ان کی نصرت نہیں کیا، اور یہاں پہ کسی امتی کا ذکر نہیں ہے کہ آپ بیچ میں ڈالیں کہ امتوں کی بھی عہد ہے. نہیں، یہ انبیاء کی بات ہے. تو کسی نبی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت نہیں کیا، لیکن وہ اس عہد پہ عمل کریں گے. قیامت سے پہلے اس پہ عمل ہوگا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، انبیاء ان کی نصرت کریں گے، ان کی خدمت کریں گے، آدم سے لے کر خاتم تک. لذا جو آپ کہتے ہیں نا کہ تم مسلمانوں، تم شیعوں کا عقیدہ ہے کہ کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ آپ کی غلط فہمی ہے. آئے گا کا لفظ آپ ڈال دیتے ہو، آئے گا کا لفظ آپ بناتے ہو. اور خاموش ہو جاؤ، خاموش. مجھے آتی ہے، آپ سن لو، سمجھنے کی کوشش کرو، سمجھنے کی کوشش کرو. آئے گا کا لفظ، آئے گا کا ہم مانتے ہیں کہ آئیں گے، پرانے انبیاء سب آئیں گے. جو چیز ہمارے لیے ثابت ہے، پلیز خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، مجھے بات کرنے دو. کمال ہے یار. لتنصرن، یہ سب آئیں گے نا. اور جو چیز ختم ہوا ہے وہ نبوت ملنا ختم ہوا ہے. ہمارے پاس ایسی حدیث نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اس طرح نہیں ہے، انبیاء بہت سارے آئیں گے. جو چیز ختم ہوا ہے، فریش نبوت کسی کو ملنا ختم ہوا ہے، اس کے دلائل ہم نے دکھا دیے. اور یہ ہماری اجتہاد نہیں ہے، اور یہ نصوص ہے ائمہ اطہار علیہ السلام کے. اجتہاد نہیں ہے، اور یہ نصوص. یہ کس کے مائک سے شور ہو رہا ہے بھائی؟ اپنا اس طرح نہ کیا کرو نا، اپنے مائک سے تم ایکو بھیجتے ہو، غلط بات ہے. کینسلیشن ہے. میں جب تک نہیں بولوں گا تب تک کوئی وائس نہیں ہے. میرے سائیڈ میں بہت شور ہے، لیکن شور نہیں آئے گا آپ کو. مجھے ابھی بہت ایکو آ رہا تھا آپ کے
माइक से भाई साहब, वो सब लोगों ने सुन लिया। वो मेरे माइक से नहीं होगा, मुझे लग रहा है शायद ये आपने इनकी तरफ ये जो आपके वकील साहब मुझे नहीं, अच्छा हो सकता है, अल्लाह जानता है, जो कोई हो अपने माइक को कंट्रोल करे। अच्छा, जब ये पता चला मेरे मोहतरम नाज़रीन, अब आते हैं इस बात की तरफ कि इन्होंने सूरह मुबारक आल इमरान की आया नंबर 35 से इस्तेदलाल किया, हालांकि इनके अपने जो कहते हैं ना बुखारी मुस्लिम सूरह आराफ, मैंने बोला है ना, अर्ज किया आया नंबर 35 से आपने इस्तेदलाल किया। सूरह आराफ आपने गलत सुना, सूरह आराफ आया नंबर 35 से आपने इस्तेदलाल किया। उससे मैंने अपने आपसे पूछा आप इसका तर्जुमा तरकीब करें, आपने क्यों तर्जुमा तरकीब नहीं किया? जवाब दे दो सर, क्यों तर्जुमा तरकीब नहीं किया? नहीं, मेरी बात नहीं हुई, मैं आपसे पूछूं। मेरा काम, मेरी बात सुनिए ना, मैंने आपको दलील दी, आपको मेरी पेश करदा दलील पर अगर कोई एतराज आप जिरा पेश, एतराज यह है मेरे अजीज कि मैंने आपसे 3 दफा पूछा है, 3 दफा पूछा, इस आयत को दोबारा पढ़ो, भाई बात तो दोबारा पढ़ के हमें समझाओ कि यहाँ पर नए नबी का क्या पे जिक्र है। शेख साहब इजाजत है, भाई साहब इजाजत है, आप सुन लीजिए ना बात, मेरी बात सुनिए ना। आपका ये मानना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान करीम नाजिल हुआ, मानते हैं ना आप? मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं। मैं भी यही मानता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से इस कलाम को जो लोग दुनिया से गुजर चुके हैं उनको तो खिताब नहीं है ना। बताइए मुझे, मैं जो पूछ रहा हूँ समझिए बात, बहस ना कीजिए, लोगों को उलझाइए नहीं बात। मुझे ये बताइए, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो कलाम अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुआ, तो क्या नबी ये खिताब बनी आदम से है, ये खिताब उम्मत रसूल से नहीं है, या बनी आदम शुरू से पढ़ लेते ना। तो उम्मत रसूल बनी आदम नहीं है, उम्मत रसूल तो पुराने बनी आदम नहीं है, पुराने भी बनी आदम है ना। तो वो तुम्हारे वो तो फोत हो चुके। इजाजत, मुझे बात करने दे, मुझे बात करने दो भाई, मुझे बात करने दो प्लीज। पहली बात यह है, पहली बात यह है, पहली बात अच्छी तरह से सुन ले, मुझे बात करने दे कि किसी भी आया को इंसान पढ़ता है तो उसका मफहूम उसको आना चाहिए कि आया क्या कह रहा है, उसका तफसीर इसको आना चाहिए कि आया के अल्फाज क्या कह रहे हैं। इस हजरत ने जब आया पढ़ी है ना अपने दौर में, मैंने इससे 2 दफा 3 दफा पूछा कि इसको दोबारा पढ़ो और तर्जुमा करो। मैंने सिर्फ इतना कहा था तर्जुमा करो, तो हमें समझा दो कि यहाँ पर नए नबी का काम किस तरह तुम साबित करना चाहते हो। मैं सुनना चाह रहा था इसका इस्तिदलाल, इस आयत से इस आयत के किस लफ्ज से, प्लीज बात करने दो ना प्लीज, इस आयत के किस लफ्ज से ये इस्तिखराज करेगा, इस्तिंबात करेगा, साबित करेगा कि यहाँ पे नए अनबिया के आने का इम्कान की बात हो रही है। इसने नहीं कहा नहीं, इसमें इम्मा यातियन्नकुम ये लिखा है, भाई किस आयत की बात हो रही है? खुद इकरार किया है, अभी खुद इकरार किया आपने कि ये आयत मुबारक, ये कुरान करीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुआ। सुनिए बात, जाहिर सी बात है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो अबनाए आदम मौजूद हैं, जो जिंदा हैं, उनसे ले कयामत तक के अबनाए आदम के लिए कुरान करीम है। मानते हैं इस चीज को? क्योंकि जो लोग फोत हो कुरान मजीद में देखो, अब सुन लीजिए कंप्लीट मेरी बात, चुप रहिए ना, थोड़ा सा सब्र से काम लीजिए, आप तो बोलने ही नहीं दे रहे बिल्कुल भी। ये तो बात आप भी मानते हैं कि जो लोग अपनी कब्रों में दाखिल हो चुके, जो लोग मर चुके, उनको खिताब किया ही नहीं जा सकता, वो तो है ही नहीं दुनिया के ऊपर मौजूद। अल्लाह ताला उनको ये कहेगा कि भाई तुम नमाज पढ़ो, ना उनको ये कहेगा कि रोजे रखो, ना ये कहेगा कि ज़कात दो। इसका सीधा सा मतलब यह है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो लोग मौजूद हैं उनसे ये खिताब किया जा रहा है, उनको अल्लाह ताला ये खुशखबरी दे रहा है क्या कि अगर तुम्हारे पास तुम में से रसूल आ जाएं और वो तुम पर अल्लाह की आयत बयान करने लगे, तुमने तकवा इख्तियार करना और इस्लाह कर लेनी है। अगर तुम ऐसा कर लोगे तो फिर ना तुम्हें कोई खौफ होगा, ना तुम गमगीन होंगे। सीधी सी बात है, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है जो आप सही है, इस उम्मत से। लेकिन यहाँ पे कहाँ लिखा है कि नए नबी आ सकते हैं? भाई समझा दें। मैंने वही तो बताया आपको कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि, भाई पुराने के हम तो कायल नहीं है ना इस चीज के। तो अर्ज यही है ना भाई साहब, अर्ज आपसे यही था, अर्ज अब सुन लो ना, एक लम्हा के लिए हमारी भी सुन लें, आप टाइम ले लो अपना। एक मिनट भाई, एक मिनट मेरी बात सुन लें, फिर आप जवाब दे देना। देखो किसी भी आयत से इस्तेदलाल किया जाता है ना, उसके अल्फाज शख्स को आने चाहिए। इसीलिए तो मैं अर्ज कर रहा था कि इसमें वो अल्फाज हमें दिखाओ। या तो सरीहन लिखा है कि नए अनबिया आएंगे, भाई आप इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आएंगे अनबिया, या तो इशारतन किनायतन उससे इस्तिंबात किया जा सकता है, ठीक है ना। तो अर्ज यही था कि आप जो है ना वो अल्फाज हमें दिखाएं कि कहां से आप निकालते हैं कि नए अनबिया आएंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप जब इस आयत से इस्तिदलाल करते हैं ना, इसके अल्फाज के मानी आपको आने चाहिए। इसलिए आपसे इस्तिदआ ये है, इल्तिजा ये है अदब के साथ कि आप इम्मा यातियन्नकुम या बनी आदम इम्मा यातियन्नकुम रसूलुम मिनकुम, इसका आप जरा तरकीब करें। इन 2 सवालों का बिस्मिल्लाह। भाई मैं आपसे मेरी बात सुन, अच्छा 2 बातें बात सुनिए दरमी जी, आप चले मुझे गलत साबित करो।
پہنچ گیا کیا آپ سے جواب نہیں دیا جا رہا ہے اس آیت کا. اور یہ آیت ایک ایسی آیت ہے کہ جتنے بھی ختم نبوت کے مجاہد ہیں, جتنے بھی آتے ہیں گفتگو کرنے کے لیے, ابھی اللہ یاری کا ٹیسٹ کرو, ابھی اللہ یاری جواب دے گا. اللہ یاری تو جواب ہی نہیں دے رہا, میں تو اللہ یاری سے پوچھ رہا ہوں. تم پہلے استدلال تو کرو نا. دیکھو بھائی صاحب, میرا جواب تب آئے گا. بھائی بات سنیے نا, سن لے میری بات سن لے, ایک منٹ کے لیے نہیں, میری بات سن لے. آپ دیکھو میں جواب تب دوں گا, آپ بات کاٹ دیتے ہیں میری, میں جواب تب دوں گا. دیکھو سیفی صاحب, میں جواب تب دوں گا جواب استدلال کر چکے ہیں نا. جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ پہلے اپنے استدلال کمپلیٹ کریں, تو پھر میں اس کا جواب اس وقت تک میری باری نہیں آتی نا. بات سنیے آپ میری, پہلے میں نے میوٹ کیا ہوا ہے, آپ کی آواز میرے تک نہیں آ رہی, تو میں بھی میوٹ کر لیتا ہوں. میں نے بھی آپ کو میوٹ کیا ہوا ہے, آپ کی آواز نہیں آ رہی. یہ کیا بکواس ہے, مجھے میوٹ کیا, میری آواز آپ کو نہیں آ رہی, یہ کیا بکواس ہے. اس وقت تک, ایک منٹ شاذر بھائی اس وقت تک میں جواب, میری باری نہیں آتی جواب دینے کی, جب تک کہ آپ اس آیت سے اپنا استدلال کمپلیٹ کریں. جب میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ سیفی صاحب اس آیت سے ہمیں دکھائیں, بھائی سیفی صاحب آپ اس آیت سے ہمیں کیا کریں, اس آیت سے آپ ہمیں دکھائیں کہ یہاں پہ کہاں لکھا ہے نئے انبیاء کی, ٹھیک ہے نا, اور اس کی ترکیب کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے. تو اس وقت تک, اس کے بعد میں جواب دوں گا نا. جی بسم اللہ سیفی صاحب, ان 2 سوالوں کا ذرا جواب دینا. سیفی صاحب بات سمجھ میں آئی ہے؟ میں نے آپ کے سامنے, آپ نے میری بات سنی ہے. ارے آپ کہاں بولنے دے رہے ہو, مجھے شروع سے یہ شکایت ہے آپ کو کہ میں جیسے ہی بولنا شروع کرتا ہوں آپ درمیان میں نہیں. سیفی صاحب آیا, دیکھیں سیفی بھائی, سیفی صاحب میں بالکل آپ کا گفتگو سننا چاہتا ہوں. اللہ یاری صاحب اس طرح سے بات نہیں ہوتی. چلیں آپ گفتگو کریں, بسم اللہ. اس طرح سے بات نہیں ہوتی ہے جس طرح سے آپ کر رہے ہیں. بسم اللہ, طریقہ کار نہیں ہے گفتگو کا جو آپ, بسم اللہ کر, کار نہیں ہے بسم اللہ کر. بھاگ رہا ہے, وہ بھاگنا نہیں ہے, بھاگنا نہیں. بھاگ گئے تو بھائی آپ ہار گئے, بھاگنا نہیں. آپ نے استدلال کرو. بھائی میں نے استدلال کر دیا ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابنائے آدم کو, جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے, ان کو یہ خبر دی ہے کیا, کہ اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آ جائیں جو تم پر میری آیات بیان کریں, تم میں سے جو تقوی اختیار کرے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا, نہ اسے کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین. اب آپ کا یہ کہنا ہے کہ جی ابنائے آدم تو وہ بھی تھے جو رسول اللہ سے پہلے تھے. میں نے آپ کو یہ کہا کہ وہ تو فوت ہو چکے تھے. جو ابنائے آدم فوت ہو چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو کیوں خطاب کرے گا؟ یا ایھا الناس کہہ کر اللہ تعالیٰ جب خطاب کر رہا ہے, لوگ تو وہ بھی تھے جو فوت ہو چکے, لیکن کیا ان کو کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر جب خطاب کر رہا ہے, تو مومن تو وہ بھی تھے جو رسول اللہ سے پہلے فوت ہو چکے ہیں, کیا اس وقت مومن نہ ہوئے؟ لیکن یہ خطاب ان مومنین کو نہیں ہے, بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مومن تھے, جو لوگ تھے, جو ابنائے آدم تھے, ان کو یہ خطاب کیا تھا کہ تمہارے پاس اگر تم میں سے رسول آ جائیں. اور امت محمدیہ واحد ایسی امت ہے جو نبیوں کی منکر نہیں, جو شرک کا جو ہے وہ رد کر دیا ہے. اس کے اول مصداق کون ہوئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں, یعنی امت محمدیہ کے پاس, امت محمدیہ میں سے کوئی رسول آ جائے جو تمام بنی انسان کے لیے ہوگا وہ, ٹھیک ہے نا. کیونکہ دوسری جو قومیں ہیں ان کے اندر تو یہ سلسلے پہلے منقطع ہو گئے ہیں. ان میں تو نہ ولایت ہے, نہ صدیقیت ہے, نہ کوئی شہید بنتا ان میں, نہ کوئی صالح بنتا ان میں, یہاں تک کہ کوئی مومن بھی نہیں ہوتا ہے ان کے اندر. کیوں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے کی وجہ. بچی ایک کون سی امت؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. اس امت میں سے رسول بنیں گے. اللہ تعالیٰ واضح طور پر یہ بات بیان فرما رہا ہے. اب کوئی بات اگر آپ کو اس میں سے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, صحیح, یہ سمجھ گئے, اس کا جواب میرے پاس ہے. اب میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں. جی سوال کر لیتا ہوں, اللہ آپ کو سلامتی دے. دیکھیں آپ سے سوال یہ ہے کہ اب اس آیت کا جو الفاظ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا ذرا ترکیب کریں, بھی کریں, پھر میں جواب دیں. میں نے آپ کے سامنے ایک چیز پیش کر دی نا, اس میں مجھے بتائیے کہ ٹھیک ہے, میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اس آیت پہ عبور حاصل ہے. نہیں, آپ کو جو عبور حاصل ہے وہ بتائیے نا. میرا کام ہے آپ کے سامنے دلیل پیش کرنا, ٹھیک ہے نا. آپ میرا یہاں کوئی ٹیسٹ لینے نہیں آئے ہیں, نہ مجھے آپ کو ایگزام دینا ہے کہ ادھر سے بیٹھ کر آپ میرے سے پوچھیں. ٹھیک ہے بھائی, یہ ترکیب نہیں کر سکتا. اوکے, کوئی بات نہیں, میں جواب دے دیتا ہوں. صحیح ہے میرے محترم ناظرین, اب میں اس آیت کا جواب دوں گا. بھائی اس آیت کا جواب کیا؟ پہلی بات یہ ہے کہ اس فرقے کے نزدیک جب یہ سبسکرائب کرتا ہے بخاری اور مسلم کو, اور سبسکرائب کرتا ہے احمد ابن حنبل کو, اور سبسکرائب کرتا ہے یعنی ان کے عقائد پہ یہ چلتا کہتا ہے یہ ہماری کتابیں ہیں, تو ان کے ہاں تو قدم قرآن مجید قدیم ہے, اور قرآن کریم مخلوق نہیں ہے. یہ تو ایک ثابت شدہ امر. اور پہلی بات یہ ہے کہ یہ تو خطاب ازل سے ہے, اور اس میں لفظ بھی یہ نہیں ہے کہ اس خطاب اس امت سے. لفظ بھی کیا ہے اس میں؟ یا بنی آدم. اب اللہ تعالیٰ نے تو یہ تو ازل سے کہا, جیسے مثلا وہ میں نے آیت آپ کو دکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو دنیا سے پہلے آنے سے پہلے ان سے عہد لیا, وعدہ لیا نا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو بولا یا بنی آدم, جو سورہ مبارک
الاعراف میں ہے, ملاحظہ کریں سورہ اعراف میں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, سورہ اعراف میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا بنی آدم اما یاتینکم, یا میں اب تجزیہ ترکیب تم کو نہیں آتا, تجزیہ ترکیب کر دوں تمہارے لیے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے, یا نہ کرو, آپ مجھے بتاؤ. وہ آپ کا ٹائم ہے, جو مرضی کرو اس میں. نہیں اگر آپ چاہتے پھر نہیں کہنا کہ اللہ یاری خود نے نہیں کیا, آپ کی مرضی ہے, جو آپ کو دلا رہا ہے وہ 10 منٹ. اوکے بھائی, میں پھر نہیں کرتا کیونکہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی نا وہ باتیں آپ کی سطح سے بلند کر. مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں جو مرضی نہیں سمجھ نہیں آئے گی, جب سمجھ ہی نہیں آئے گی تو کیا فائدہ, ٹھیک ہے نا, اگر چاہو تو میں کر لوں گا بھائی. سن لو بھائی, اب پھر خاموش, پھر خاموش. 10 منٹ آپ کے ہیں. یا بنی آدم, بنی آدم کا خطاب کن سے ہے؟ سب بنی آدم سے. ان کا عقیدہ یہ, قرآن تو یہ نئی چیز نہیں ہے, ان کا عقیدہ یہ ہے, اشعریہ ماتریدیہ ان سب کا عقیدہ یہ ہے کہ کلام جو ہے قدیم ہے, کلام تو اللہ تعالیٰ کے پاس تھا, یہ تو ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ سے ازل میں. یہ شیعوں کا تو عقیدہ نہیں ہے, ان لوگوں کا عقیدہ ایسے ہی بیٹھا تھا بھائی, اللہ تعالیٰ نے دنیا خلقی نہیں ہے, کچھ خلقی نہیں ہے, عرش بھی ایسے کر یا الذین آمنوا یا الذین اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, ہمیشہ سے کہتا آ رہا ہے, وہ تو ہمیشہ سے کہتا آ رہا ہے نا, یا ہنس رہا ہے, یہ آپ لوگوں کا عقیدہ ہے, قرآن قدیم ہے, ٹھیک ہے نا, پہلی بات یہ ہے. تو آپ کے اپنے عقیدے کے متعلق آپ کہتے ہیں آپ اہل سنت سے ہیں اور ان کے ماتحت ہیں, تو ان کے بخاری مسلم میں اگر ابھی دیکھیں, ابھی اگر آپ کہتے ہیں اس کے حدیث روایات دکھاؤ, کیونکہ یہ مسئلہ, لیکن میں آپ کو کل پیش کر سکتا ہوں کیونکہ ابھی میرے پاس تیار نہیں ہے. بولو. ہاں کل وغیرہ پیش کر سکتا ہوں, آپ کو دیکھ سکتا ہوں کہ اس کے ان کے پاس آپ کے محدثین نے بہت شدت کے ساتھ اور اشاعرہ نے سب نے تکفیر کی اس شخص کو جو قرآن کو حادث کہہ رہے. قرآن قدیم ہے, ٹھیک ہے نا, وہ قرآن کے حادث ہونے کا قائل کون ہے؟ شیعہ قائل ہیں, معتزلہ قائل ہیں, دوسرے فرقے قائل نہیں. پہلی بات. دوسری بات ہے یاتینکم, یاتینکم بظاہر یہ فعل مضارع, بظاہر فعل مضارع, لیکن قرآن مجید میں فعل مضارع کثرت کے ساتھ فعل ماضی کے معنوں میں استعمال ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہم کہتے ہیں یہاں پر فعل ماضی کے معنوں میں استعمال, یہاں پر ماضی کے معنوں میں استعمال ہوا, ٹھیک ہے نا, مضارع کے معنوں میں استعمال. اس کی وجہ دلیل کیا ہے, آپ کہہ دو دلیل کیا ہے, اس کی دلیل ہم دیتے ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, سورہ مبارکہ بقرہ میں آیا نمبر ہے 144. قد نرا, نرا کون سا صیغہ ہے, بتاؤ بھائی, نرا کون سا صیغہ ہے؟ جب تو دیکھے. نہیں آتا, کچھ بھی نہیں آتا, کچھ نہیں. قد نرا کون سا صیغہ ہے, جب تو دیکھے. بتاؤ نا, بتاؤ آگے بتاؤ, اپنی بات کرو نا. نرا یہ را یرا سے ہے. بھائی سن لو نا, جب آتا ہی نہیں ہے, ہمیں آپ کی حماقت پہ, آپ کی جہالت پہ ہنسی آ رہی ہے نا. بھائی آپ اپنی بات تو کرو نا, قرآن سے استدلال کر رہے ہیں, اتنی معمولی سی چیز آپ کو آتی نہیں ہے نا. سن لے نا, ابھی آپ کی یہ باتیں جو ہم پیش کر رہے ہیں نا, ان کی سطح سے اوپر ہے. دکھانا ایک دفعہ, چلو پڑھو. کیا بولا آپ نے, یار عجیب, کیا بولا قد نرا, کیا مطلب ہے, ترجمہ کرو ذرا مولوی. پڑھو. او قادیانیوں کا مولوی ترجمہ کر. کون سی آیت ہے یہ؟ یہ آیت نمبر ہے 144 بقرہ, سورہ بقرہ آیت نمبر 144. مولوی جیسے الزام میرے اوپر نہ لگاؤ. اوکے, ان کا دائی ہے نا, احمدیوں کا دائی, ان کا مبلغ ہے نا. قد نرا کا کیا مطلب ہے؟ نرا کا مطلب ہے, نرا یرا میں سے یہ فعل مضارع. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ ان کا کہاں پہ تھا, مدینے میں جب آیا تھا, قبلہ ان کا تھا یروشلم کی طرف, بیت المقدس کی طرف. اور یہودی ان کو تانے دیتے تھے, بھائی آپ کا اپنا تو کوئی قبلہ ہے نہیں, آپ ہمارے دین پہ اپنا قبلہ کیوں نہیں ہے, بھائی ہمارے قبلے کی طرف کیوں نماز پڑھ رہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کو باہر آئے, انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ سے دعا, کاش میرا قبلہ کعبہ کی طرف ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد نرا, ہم دیکھ رہے ہیں, یہ ہم دیکھ رہے ہی نہیں ہیں, ہم نے دیکھا تقلب وجهک فی السماء, کہ آپ نے اپنے چہرے کو آسمان کی طرف پھیرایا ہے. یہ جو نرا ہے یہ کیا ہے, یہ فعل مضارع. اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں, وہ ہمیشہ کے لیے, اور اللہ تعالیٰ بھی اس کو دیکھ رہا ہے, ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. نبی آسمان کی طرف نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات آسمان کی طرف دیکھا, ان کا دل شکستہ ہے. بنی اسرائیل کی جو ہے کیا ہے, بنی اسرائیل کی بدبختی کی وجہ سے, ان کے تانوں کی وجہ سے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے, ہم نے دیکھا. تو کیا پتا چلا کہ یہاں پر مضارع ماضی کے معنوں, کیونکہ یہاں پہ قرینہ موجود ہے واضح. مزید اب بتایا, ترجمہ کیا, اب سمجھ نہیں آئے تو ریپیٹ دیکھ لینا. مزید سورہ مبارکہ یوسف آیت نمبر 43, ہائے کمر توڑ دی وہاں اس کی احمدیوں کی. وقال الملك, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان یاکلهن 7 عجاف. بادشاہ نے کہا انی ارى, کیا مطلب ہے انی ارى کا, ترجمہ کر. پڑھو اپنی بات کرو نا. نہیں آتا نا, نہیں آتا, کہتا آپ پڑھو. لوگوں کو کیا دھوکہ دے رہے ہو,
میں نے کہا کہ میں آپ کے وقت میں نہیں بولوں گا. دیکھیں 10 منٹ نہیں بول رہے تھے نا, میں اجازت دیتا ہوں, بولو, میں اجازت دیتا ہوں, بولو 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 نہیں, آپ آتے ہی نہیں نا, کیا خاک بولیں گے یار, یہ طریقہ کار درست نہیں. یہ ترجمہ کرنا دیکھیں قرآن سے انبیاء ثابت کرے گا. نئے انبیاء, قرآن پڑھنا نہیں آتا, نہ میں دینے حالت یہ ہے, اور نہ لینے کے قرآن پڑھنا نہیں آتا. نئے انبیاء یہ ثابت کرے گا قرآن سے. بے شک آپ ان 10 منٹ کے اندر سیفی یہاں مجھے کوئی لینا سیفی چاہیے کہ آپ اپنی بات کہیں اور اپنی بات کر کے 10 منٹ میرے ہینڈ اوور کریں, ٹھیک ہے نا. اب میں کر رہا ہوں نا, تو خاموش ہو جا, پھر خاموش. میرے 10 منٹ سے زیادہ لوں گا کیونکہ آپ میرے بیچ میں بہت بول رہے ہیں. ابھی تک پورے نہیں ہوئے آپ کے, حالانکہ اس سے نہیں بھائی, کہاں پورے ہوئے ہیں, کہاں پورے ہوئے ہیں, ابھی تو شروع ہوا ہے. آدھا سے زیادہ تو آپ نے میرا ٹائم لیا نا. اچھا بولے قرآن اپنے وقت میں, ابھی اپنے وقت میں بول رہا ہوں نا, تو خاموش ہو جانا بھائی. جو تم سے طلب کیا ہے کہ اس آیت کا مطلب کیا, اس کا جواب نہیں دے رہا نا, الٹا مجھے نصیحت کر رہا ہے کہ تم خود بتائیے نا, مجھے بتائیے کون سی آیت. اچھا پڑھ رہا ہوں نا, تو خاموش ہو جا, میں بتاؤں گا نا. جو شخص احمدیوں کا مبلغ قرآن مجید سے نئے انبیاء ثابت کر رہا ہے, قرآن نہ پڑھنا آتا ہے نہ ترجمہ آتا ہے, حالت یہ ہے, یہ نا کہتا ہے تم سناؤ جی, آتا ہے تو ثابت کرو, تم ترجمہ دلیل پیش کر رہے تو میں سناؤں گا. آپ قرآن کا ترجمہ سناؤ نا, ترجمہ سناؤ, پڑھ کے سناؤ ترجمہ. مجھے آیت بتائیے نا, کون سی ہے آیت, یہ میں بتاؤں. وہ ترجمہ نہیں, میں آیت تیرے سامنے ہے, پڑھ کے سنو. میں بتا تو رہا ہوں, آیت نمبر بتائیے نا. یہ نہیں, وہ ٹیکسٹ سے ترجمہ تو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے نا, ٹیکسٹ میں تو ترجمہ لکھا ہو نا, ادھر ویب سائٹ آپ میں تو ترجمہ لکھا نا. اپنی بات کیجئے, آپ اپنی بات کیجئے پھر. کر رہے ہیں. وقال الملک, یوسف علیہ السلام کہاں پہ, جیل میں, زندان میں. بادشاہ خواب دیکھتا ہے, آپ میں کیا دیکھتا ہے کہ 7 گائیں ہیں موٹے سے اور 7 گائیں ہیں پتلے سے. موٹے گایوں نے 7 نے پتلوں کو کھا لیا. قال انی ارا کا کیا مطلب ہے, قرآن سے نبوت ثابت کرنے والا. بات کرو نا, آپ اپنی بات کرو نا, میں دوں گا جواب آپ کو. یہ کمال یار, نہیں آتا نا, نہیں آتا, اتنی آخری چیز نہیں آتا. بات کیجئے, میں نے کہا بھائی شرم کرو, جو آپ نے بولنا ہے نا وہ بولیے. یہ قرآن سے نئے انبیاء ثابت کرے گا, یہ نہیں آتا اس کو. مزے کی بات اندر کیا, خاموش, میں اس کو میوٹ کر دوں. بات ختم, پھر 10 منٹ میرے ہیں, میں دوں گا جواب. نہیں ابھی جواب دے دوں. ہاں ابھی سن لو, یہ میرے ٹیسٹ, اب سن لو. انی ارا, بادشاہ نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ 7 گائیں جو ہے 7 گایوں کو کھا رہا ہے, موٹے پتلوں کو کھا رہا ہے. یہ تو کہہ رہا ہے یہ تو فعل مضارع ہے, میں دیکھ رہا ہوں. دربار میں آیا ہے, وہ دربار میں بیٹھے بیٹھے بات کر رہا ہے, لوگوں سے خواب دیکھ رہا ہے. نہیں, یہاں پہ ارا کن معنوں میں, یہ ارا ہے رأیتو کے معنوں میں. اب تمہیں کیا معلوم کہ ارا کیا ہے, رأیتو کیا معلوم, یہ چیزیں تمہیں کیا معلوم. تمہیں تو پڑھی ہے کہ نا کہ تم نئے نبوت ثابت کرو, قرآن سے پڑھنا آتا نہیں, معنی اس کا آتا نہیں. اچھا مزید, ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. 10 10 منٹ میں 8 منٹ تو نے بیچ میں بات کی ہے نا, 8 منٹ تو نے بیچ میں بات کی ہے. آپ خود کہہ رہے تھے 8 منٹ نے بیچ میں بات کی ہے. خاموش احمدی, میں نے کیا انٹرپٹ کیا آپ کی. قرآن پڑھنا نہیں آتا, وہ قرآن پڑھنا. چلو تم پڑھ کے ترجمہ کرو نا, تم پڑھ کے ترجمہ کرو. پڑھنا آتا ہے, نہ ترجمہ کرنا آتا ہے. آپ سن لیجیے, ذلت دیکھو اس قوم کی, نہ پڑھنا آتا ہے نہ ترجمہ آتا ہے. اللہ یاری صاحب بات سنیے ذرا میری. 10 منٹ آپ کے اپنے تھے, میں نے شروع میں ہی آپ کو کہا یہ 10 منٹ آپ کے ہیں, آپ نے جو ثابت کرنا ہے وہ اس کے اندر ثابت کیجیے. اور 10 منٹ نہیں لیا نا میں نے, تو بھائی نہیں کیوں رک جاؤں, میں 10 منٹ 8 منٹ آپ نے لیا اس بیچ میں نا. میں نے کیا لیا, میں تو بول ہی نہیں رہا, آپ خود زبردستی. اتنے بیچ میں آپ نے بولنا ہی نہیں دیا بھائی, ایسے بیچ میں مجھے خطبے دے رہے تھے, مجھے نصیحت کر رہے تھے. بیچ میں آپ خود نہیں بولا اس نے کر کے مجھے کہہ رہے ہو جی اس کا مطلب بتاؤ, اس کا مطلب بتاؤ, میں تو منع کر رہا تھا آپ کو. بھائی یہ 10 منٹ. اچھا چلے آپ بیچ میں نہ بولو تاکہ میں جواب دے دوں تمہاری باتوں. یہ 10 منٹ, یہ 10 منٹ تو میں کیا چاہتے ہوں مجھ سے, جو آپ کا دل آتا ہے میں ختم کروں اپنی گفتگو کو یا نہ ختم نہ کروں. ہاں اپنی گفتگو کو ختم کیجیے اور مجھے تو خاموش ہو جاؤ, تو پھر خاموش ہو جاؤ نا. وہ جو آیت ہے تو خاموش ہو جاؤ, تو میں گفتگو تو کر رہا ہوں نا, تم بیچ میں نہ بولو. ٹھیک چلے. آپ بیچ میں بولیں گے تو میری گفتگو جلدی ختم نہیں ہوگی نا. آپ تو ویسے کوئی علمی بات تو کر نہیں رہے نا, ویسے بیچ میں علمی بات تو ہے نہیں تیرے میں. قرآن اگر پڑھنا آتا ہے تو پڑھ لو بھائی, نہ پڑھنا آتا ہے نہ ترجمہ آتا ہے. جو ہم کہتے ہیں کہ ترجمہ کرو تو وہ نصیحت کرنا شروع کر دیتا ہے. ان الذین کفروا, بتحقیق کہ جو لوگ کافر ہو گئے ہیں, وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, اور وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں, وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, اور مسجد حرام سے وہ روک رہے ہیں. یصدون, وہ مسجد حرام یعنی مکہ آنے سے کافر روک رہے ہیں.
اور بھائی روک رہے ہیں, ابھی کوئی کافر ہے؟ اور بھائی مشرکین ایک زمانے میں فتح مکہ سے پہلے وہ روکتے تھے مسلمانوں کو حج نہیں کرنے دیتے, حج نہیں کرنے دیتے تھے. یسدون یہ کیا ہے؟ یہ فعل مضارع ہے. کفار مشرکین مسلمانوں کہتے تھے خبردار مکہ نہیں آ سکتے, یہاں پہ حج نہیں کر سکتے, روکتے تھے. کون سا بیت الحرام؟ الذي جعلناه سواء العاكف فيه والباد, وہاں پر ہم نے اعتکاف عبادت گزار اور بادیہ دور سے جو لوگ آتے ہیں ان سب برابر ہیں وہاں پر, لیکن یہ روکتے تھے مسلمانوں کو نہیں آنے دیتے. یہاں پر یسدون, ابھی یہ تو قیامت تک یہ تو نہیں روک رہے, ایک زمانہ تا روک رہے ہیں, وہ روک چکے تھے, ختم ہو گیا. یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مضارع ماضی کے معنوں میں, تو میں نے جو امثلہ دیا ہے کہ مضارع ماضی کے معنوں میں, جب یہ ثابت ہو گیا میرے محترم ناظرین کہ ہر جگہ اس طرح نہیں ہے کہ مضارع ماضی کے معنوں میں ہوں, تو آتے ہیں انہوں نے جس آیت سے استدلال کیا. یہ آیت سورہ مبارکہ اعراف آیت نمبر 35, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم یقصون علیکم آیات. پہلی بات ہے یہ ثابت کریں کہ یہ قدیم نہیں ہے, جیسے ان فرقے کا اپنا اجماع ہے کہ قرآن قدیم. قرآن اگر قدیم ہے تو یہ تو ازل سے اللہ نے کہا, اور خطاب بھی بنی آدم سے, اولاد آدم میں خلقت دنیا سے پہلے ہو سکتا ہے خطاب ہو, اولاد آدم سے ہو سکتا ہے کہ خطاب ہو بھائی عالم ذر میں, عالم ارواح میں خطاب ہو اس زمانے میں جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلق کیا ہے, آدم کے ذریہ وغیرہ ان کو خلق کیا. خطاب تو کیونکہ قرآن قدیم ہے, اللہ تعالیٰ تو دنیا خلق کرنے سے پہلے سے وہ قرآن پڑھ رہا تھا, ہمیشہ قرآن پڑھ رہا ہے, اس کا کلام ہے. یہ تو حادث ہے ہی نہیں, اس کا دلیل چاہیے, اس کی روایات چاہیے, اگلے پروگرام میں میں آپ کو پیش کروں. پہلی بات آپ کی اپنی کتب سے ہو گئی بات, آپ نہیں ختم نہیں ہونا, ابھی تو آپ آیا پڑھ رہا ہوں نا. پہلی بات یہ کمپلیٹ کرو تو کرو نا جلدی سے بھائی, کمپلیٹ ہے, 10 منٹ سے بھی اوور ہو گیا آپ کا ٹائم. تو وہ 8 منٹ تو آپ بیچ میں پڑ گئے تھے نا یار, میں اما یاتینکم, آپ زبردستی خود ٹوک رہے ہیں مجھے. اس کا ترجمہ پہلی بات ہے, اب مان بھی لیں کہ مضارع کے معنوں میں تو یہ خطاب پرانے سے, اور اس امت سے بھی ہے, اس امت سے بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں تو وہ انہی انبیاء میں سے پرانے انبیاء بھی آئے, جب ان کی خبر ملے تو ان کی تصدیق کر لیں. ایک احتمال. دوسرا احتمال ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم شیعہ عقیدہ کے مطابق کہ قرآن قدیم بھی نہیں, قرآن حادث ہے, اور اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ یہ اسی امت سے خطاب ہے, پرانے امتوں سے خطاب نہیں ہے, کیونکہ بہت سارے قرآن کے آیات ہیں, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی علیکم نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوفي بعهدكم واياي فارهبون وامنوا بما انزلت مصدقا لما معكم. تو یہ بنی اسرائیل جیسے قرآن مجید میں دوسرے انبیاء امم سے خطاب ہے, ٹھیک ہے نا, پرانے امتوں سے خطاب کو نقل کر رہا ہے قرآن مجید, کوئی بات نہیں. جیسے انبیاء سے جو عہد لیا اس کو قرآن مجید نے نقل کیا, نقل قول ہو سکتا ہے پرانے, کوئی حرج نہیں کہ پرانے خطاب جو پرانے انبیاء سے ہوا وہ پرانے امتوں سے ہوا, قرآن نے دوبارہ اس کو تکرار کیا, کوئی حرج نہیں, یہ ناممکن نہیں ہے. اور دوسری بات, یاتینکم یہاں پر فعل ماضی کے معنوں میں. کیوں فعل ماضی کے معنوں میں؟ لما اتاکم رسول منکم, جب رسول آ گئے, پرانے جو رسول آ گئے ہیں, یقصون علیکم آیات, امرت کہانی آپ کو سناتے ہیں, میری داستانیں آپ کو سناتے ہیں, علیہ السلام ان سے پہلے ان کی آپ نے تصدیق کر لی, ٹھیک ہے نا. تو یہ ماضی کے معنوں میں, ماضی کے معنوں, جیسے کہ دوسرے مقامات پر قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها, اور جیسے فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وقال الملك انی ارى, میں دیکھ رہا ہوں خواب میں,